بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، احد چیمہ صاحب والا جو معاملہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس سے کیا چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور اس سے پاکستان کی جو ایک بیوروکریسی ہے، پاکستان کی جو پاور ایلیٹ ہے اور رول آف لا اور ان چیزوں کا اس واقعے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو ایچیسن کالج لاہور ہے، اس کے اندر جو بائی لاز ہے، جو کالج کے قوانین ہیں، اس کے متعلق یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو چھٹی کے اوپر لے کے جانا چاہتا، سال 2 سال 3 سال، تو وہ چھٹی کروا کے لے جا سکتا ہے، ان کی سیٹیں ریزروڈ رہیں گی، لیکن ان سیٹوں کے اوپر جو فیس بنتی ہے وہ فی آپ کو پے کرنا ہوگی۔ اور یہ جو ان کی ایس او پی ہے یہ پچھلے کتنے عرصے سے چل رہی ہے، اور اس ایس او پی کی وائلیشن کے لیے احد چیمہ صاحب جو ہے وہ پچھلی کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا یہ آپس میں میچ ڈلا ہوا ہے تقریباً پچھلے 2 سال سے، جب سے یہ ان کی جو بیگم صاحب ہیں، جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں، وہ اسلام آباد میں پوسٹڈ ہیں، انہوں نے تب سے لیٹر بازی شروع کر دی ہے کہ ہماری سیٹیں بھی ریزروڈ رہیں اور ہمارے بچے بھی ادھر جو ہے وہ چھٹی پہ ادھر سے آؤٹ ہو جائیں، ہمیں فیس بھی نہ دینی پڑے۔ معاملہ یہ ہے کہ ادھر مختلف طرح کے کلبز ہیں، پورے پاکستان کے اندر ہیں، لاہور میں بھی ہیں۔ آپ کلب کی اگر ممبرشپ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آپ ملک سے باہر ہیں، آپ اس اسٹیشن سے باہر ہیں، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کلب کی جتنی منتھلی سبسکرپشنز ہیں وہ آپ کو دینا ہوتی ہیں، اور اگر آپ وہ دیتے رہتے ہیں تو آپ کی ممبرشپ جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے، اور اگر آپ نہیں دیتے اور آپ 3 سال کے بعد آ کے دوبارہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی وہ ممبرشپ کو ریزیوم کر دیا جائے، تو ریزمپشن آف ممبرشپ پھر نہیں ہوتی انلیس کہ آپ کو وہ پچھلے 3 سال کی، پچھلے 2 سال کی، پچھلے 4 سال کی جتنی سبسکرپشن بنتی ہے، 5,000 کے حساب سے منتھلی، 3,500 کے حساب سے یا 6,000 کے حساب سے، جو بھی مہینے کی سبسکرپشن ہے، وہ اگر آپ نہیں پے کرتے تو آپ کی وہ ریزیوم نہیں ہوتی۔ یہ یعنی سب کو پتہ ہے کہ جو ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، ان سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہی معاملہ ایچیسن کالج کا تھا اور یہی معاملہ دیگر کچھ تعلیمی اداروں کا ہے۔ اگر سیٹوں کو آپ نے ریٹین کرنا ہے تو آپ کو کاسٹ پے کرنا ہوگی، تو وہ کاسٹ پے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ چیمہ صاحب پہلے بھی نیب کے اندر اتنا عرصہ رہے ہیں، چیمہ صاحب یہ جونیئر آفیسر ہوتے ہوئے بھی یہ اتنی بڑی پوزیشنز پہ، یعنی گریڈ 18 اور 19 کے عہدوں پہ رہتے ہوئے، اس پوزیشن پہ رہتے ہوئے یہ ڈی جی ایل ڈی اے، یعنی اتنی بڑی پوزیشن انہوں نے انجوائے کی، اور آشیانہ سکینڈل، یہ جو دیگر جو سکینڈلز تھے شہباز شریف کے ٹائم، یہ پھر اس کی زد میں بھی آئے، انہوں نے کافی عرصہ جو ہے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں، بعد میں یہ اتنے منظور نظر ہوئے کہ جب بھی شہباز شریف کی یا پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے کسی بھی جگہ کے اوپر تو ان کو منسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ ابھی بھی یہ بہت پاورفل منسٹر ہے اکنامک افیئرز کے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اس میں آپ کو ایک اور بات عرض کریں کہ بعض اوقات سرکاری آفیسر اس نے اتنے پیسے کمائے ہوتے ہیں کہ بلینز کے حساب سے پیسے کمائے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایک عادت پڑ گئی ہوتی ہے چیزوں کو مفت انجوائے کرنے کی، تو اپنے 500 روپیہ بچانے کے لیے یہ 5-5 ہزار روپے کی یہ جو ردی ہے وہ استعمال کر دیتے ہیں، یعنی خط و کتابت کے اندر اتنا کاغذ استعمال ہو جاتا ہے، اتنے سرکاری وسائل استعمال ہو جاتے ہیں کہ ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات اپنا چھوٹا سا فائدہ اٹھانے کے لیے اتنی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں کہ فار ایگزامپل فائدہ 1,000 روپے کا ہونا ہے، اور گاڑی جو استعمال ہو رہی ہے کوئی 1 کروڑ روپے کی، 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہو سکتا ہے، اس کے آنے جانے پہ فیولنگ کے اوپر کوئی 20-50 ہزار روپے خرچہ آ جائے، تو اس کو یہ بودر نہیں کرتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنا مفاد جو ہے وہ ملتا رہے، اور ساتھ اپنے آپ کو یہ کہتے بھی ہیں کہ بھئی ہم جو ہے بالکل یہ حق حلال کر رہے ہیں۔ بھی 1,000 بچانے کے لیے آپ نے سرکار کا 50,000 خرچ کر دیا، یہ کدھر کی حق حلالی ہوئی؟ تو یہ جو معاملہ ہے، اس کے اوپر جو ایچیسن کالج کے پرنسپل کا استعفیٰ دینا ہے وہ ایک تماچا ہے پاکستان کی گورننس پہ، پاکستان کے اس ریاستی نظام کے اوپر، کہ اس طرح کے بڑے انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی اتنی زیادہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہو رہی ہے۔
اور اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی آپ کو عرض کریں کہ یہ احد چیمہ والا معاملہ اتنا ہائی لائٹ کیوں ہوا، پورے دن جو ہے پورے ملک کے میڈیا کے اندر اس کی اتنی چرچا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان سے کوئی نہ کوئی مطلب ناراض ہو چکا ہے جو کسی بہت ہی پاورفل جگہ پہ بیٹھا ہے، اور ادھر سے پھر لیڈ آئی ہوگی اور اس کی وجہ سے یہ پھر چرچا، ادروائز تو یہ اتنا بڑا کوئی سکینڈل اس اعتبار سے نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کے ستارے پھر گردش میں ہے۔ چیمہ صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا ہوگا کہ کسی کو اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے کو ناراض کریں گے تو یہ ایک ہلکی سی پھل جھڑی ہے، اس کے بعد کوئی بہت بڑی چیز بھی سامنے آ سکتی ہے، تو ان کو خیال کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔